الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے۔ قتل کی کئی صورتیں ہیں اور ہر صورت کا الگ حکم ہے۔ قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہر کسی کا ذکر اپنی اپنی جگہ آ جائے گا اور اس کا حکم بھی آ جائے گا۔ یہاں پر صرف اتنی بات عرض کرنی ہے کہ قصاص کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کو ارادتاً جان بوجھ کر قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے، یہ قصاص ہے۔ قصاص ورثہ کا حق ہے، مقتول کے ورثہ کا حق ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں نظام یہ ہے کہ عدالتیں بسا اوقات ایک سزا کا فیصلہ کر دیتی ہیں، قصاص کا فیصلہ کر دیتی ہیں، لیکن ثواب دیدی اختیار صدر محترم کو دے دیا جاتا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو قصاص اور قتل کی سزا معاف کر دیں، یہ درست نہیں ہے، انصاف کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ حق صرف ورثہ کا ہے۔ وہ چاہیں تو قصاص لے لیں اور چاہیں تو قصاص معاف کر دیں اور اس کی جگہ دیت لے لیں، خون بہا جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ آگے تذکرہ آ جائے گا۔ خون بہا جس کو ہم دیت کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کے زمانے میں اور صدیوں تک ایک جان بوجھ کر قتل کیے جانے والے آدمی کا خون بہا اور دیت 100 اونٹ ہوتی تھی، اور اگر اونٹ نہ دے سکے تو 1000 دینار سونے کے سکے وہ ہوتے تھے، اور 1000 دینار میں 100 اونٹ اس وقت خریدے جا سکتے تھے، تو 100 اونٹ اور 1000 دینار کی قیمت برابر ہوتی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر 10,000 درہم چاندی کے سکے، تو اس کی بھی قیمت 1000 دینار یا 100 اونٹ کے برابر ہوتی تھی۔ تینوں میں سے کسی ایک چیز سے دیت ادا کی جا سکتی تھی۔ اور قصاص کو خود اللہ رب العزت نے زندگی قرار دیا ہے، جس کا تذکرہ آگے آ بھی رہا ہے۔ وہ زندگی اس حوالے سے ہے کہ جب قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے تو آپس کی جنگ، آپس کی لڑائی وہیں پہ رک جاتی ہے، پھر اس سے آگے نہیں بڑھتی، وگرنہ یہ چیز ہمارے مشاہدے میں ہے کہ دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات دونوں خاندانوں کا کوئی ایک فرد بھی نہیں بچتا، بلکہ ان کے پتہ نہیں کتنے ملازمین اور گارڈ اور بدماش وہ بھی ساتھ قتل ہو جاتے ہیں، اور کتنے ملازمین، پولیس والے اور یہ لوگ بھی اندر خامخواہ مارے جاتے ہیں، تو بے تحاشا خون خرابہ ہوتا ہے۔ صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے بسا اوقات ہم سینکڑوں لوگوں کو اس آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور خواتین اور بچوں تک کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے اور ان کو تحفظ نہیں ملتا۔ تو یہ شریعت کے ایک حکم سے ہٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ عام طور پر وارثین قصاص معاف بھی کر دیتے ہیں اگر واقعی ان کے مجرم اور قاتل کی گردن پر تلوار نظر آ جائے، ان کو تسلی ہو جائے کہ اب یہ مارا جا سکتا ہے۔ تو پھر بہت موقع ایسے ہوتے ہیں، بہت مرتبہ تاریخ ہمارے سامنے ہے
کہ کوئی نہ کوئی معاف کر ہی دیتا ہے، تو اس میں قتل ہونے کے 100% امکان نہیں ہے، پھر بھی بچنے کے امکان بہت زیادہ ہیں، جبکہ دشمنی میں تو 100% دونوں خاندانوں کی تباہی نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے شریعت کا جو حکم ہوتا ہے خیر اسی کے اندر ہے۔ اور ترتیب شریعت میں یہ ہوا کرتی تھی کہ جس علاقے میں جمعہ ہوتا تھا اس علاقے میں ہی ایک قاضی مقرر ہوتا تھا، اور اسی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا تھا، کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی تحریر لکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، اپنا مقدمہ سادے الفاظ میں ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، وہ دونوں فریقوں کو سنتے تھے، گواہوں کا مطالبہ ہوتا تھا اور گواہوں کو سن کر فیصلہ کر دیا جاتا تھا، اور وہیں پر فیصلہ ہو جاتا تھا اور فیصلے پر عمل بھی درآمد ہو جاتا تھا، تو یوں وہ سلسلہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، بغیر انصاف کے سلطنتیں کبھی بقا کو نہیں پہنچتی، انصاف کے ساتھ سلطنتیں قائم رہتی ہیں، بلکہ یہ مشہور جملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کفر کے ساتھ تو سلطنتیں چل جاتی ہیں، ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلتی، چنانچہ جو سلطنتیں بھی ظلم کرتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور یہ ظلم کی ایک بہت بڑی شکل اور صورت ہے۔ جبکہ ہمارے سامنے سعودیہ وغیرہ یہ ممالک بطور نمونے کے موجود بھی ہیں کہ وہاں پر چند سزائیں نافذ العمل ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، عزت بھی محفوظ ہے، اور یہی اگر اٹھا دی جائیں تو پھر کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے تو تمہارے ذمہ قصاص فرض کیا گیا ہے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ اور عربوں میں پہلے سے قصاص کا نظام چلا آ رہا تھا، شریعت نے آ کر اس میں کچھ تبدیلی کی ہے۔ یہ پس منظر اگر سامنے نہ ہو تو آگے آنے والے حصے کا پورا مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، اس میں بہت سارے لوگوں کو پھر غلطی لگ جاتی ہے۔ پس منظر یہ تھا، پہلے سے جو ترتیب چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو خاندان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اگر ان کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ بدلے میں 2 مردوں کو قتل کرنے کا تقاضا کرتے تھے کہ برابری تب ہوگی جب ہمارے ایک کے بدلہ میں تمہارے 2 یا اس سے زیادہ قتل کیے جائے۔ اگر ان کا کوئی غلام مارا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم اس کے بدلہ میں تمہارا آزاد قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہارا درجہ کم ہے، تمہارا آزاد ہمارے غلام کے برابر تصور ہوگا۔ اور اگر ان کی کوئی عورت قتل ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ بدلے میں ہم مرد قتل کریں گے یا 2 عورتیں قتل کریں گے، اس طرح کا نظام قائم تھا۔ تو شریعت نے آ کر منع کر دیا کہ قتل میں قاتل ہی کو قتل کیا جائے گا، اس کی جگہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور ایک کے بدلہ میں ایک ہی کو قتل کیا جائے گا، اور خواہ مخواہ اس کے ساتھ دوسرے کو اس پلڑے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اگر تمہارا آزاد قتل ہوا ہے تو تمہارے آزاد کے بدلہ میں وہی آزاد جو قاتل ہے وہ قتل کیا جائے گا، اور اگر غلام قتل ہوا ہے تو غلام کے بدلہ میں جو غلام اگر تمہارا قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلہ میں عورت ہی قتل کی جائے گی، ایک ہی عورت قتل کی جائے گی، 2 اس کی جگہ قتل نہیں کی جائیں گی۔ اور اگر جنس بدل جاتی ہے، قاتل عورت ہے تو ادھر سے مقتول مرد ہے، تو تب بھی جو قاتل عورت ہے وہی بدلے میں قتل کی جائے گی، اور اس کے برعکس اگر ہو کہ قاتل مرد ہے اور مقتول عورت ہے تو مرد کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں دوسری جگہ نفس سے تعبیر کیا ہے کہ نفس نفس کے بدلہ میں ہے، جان جان کے بدلہ میں ہے، تو اس میں آزاد ہونا، غلام ہونا، مرد ہونا، عورت ہونا، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثہ کی جانب سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی قصاص معاف کر دیا جائے، فَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو وارثین مقتول کو حق پہنچتا ہے کہ وہ معروف طریقے سے اپنے باقی یعنی خون بہا کا تقاضا کریں،
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ خون بہا بڑے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو حد سے تجاوز کرے اس کے بعد تو پھر اس کے لیے آخرت موجود ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام معاشرے کو عافیت سے مالا مال فرمائے اور ظلم ستم سے اور اس طرح کی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔